لیکن اگر پارٹی اتنی تیز جا رہی ہوتی، جسے کہتے ہیں ہائی فلائنگ کر رہی ہوتی، اس کا ٹریجیکٹری اوپر ہوتی، تو صرف وہ بندے جو پریس کانفرنس میں کہتے ہیں ہم سیاست سے بریک لے رہے ہیں یا سیاست نہیں کریں گے، وہی نہ آ رہے ہوتے، اور پارٹیوں سے بھی لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہوتے نا. کوئی آزاد کھڑا ہوتا وہ بھی ٹوٹ کے آ جاتا. دیکھیں آ جائیں گے، آزاد بھی آ جائیں گے اور لوگ بھی آ جائیں گے. دیکھیں ماحول بنتا ہے. اچھا ابھی آپ نے فواد کا کہا، یہ دیکھیں ہم فیوچر کی بات نہیں کرتے، چلے یہ بات ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم الیکشن کی بات نہیں کرتے، الیکشن کا فیصلہ الیکشن کرے گا. فواد کیوں اتنا ان کو عہدہ کیوں نہیں؟ وہ آپ کی پارٹی میں ہے. میں آپ کو عرض کروں، سب سے زیادہ کمفرٹیبل تو فواد صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ. پہلی بات یہ ہوں گے یا ہیں؟ آئی نو ہم پرسنلی، ہیں آئی نو ہم پرسنلی. اور سب سے زیادہ کمفرٹیبل تو وہ ان کا، دیکھیں میرے سے اتنا ایک کمفرٹیبل رشتہ ہے، تعلق ہے. علیم خان صاحب سے ان کا بڑا ایک تعلق ہے. جہانگیر ترین صاحب کو وہ تب بھی ملتے تھے جب وہ جہانگیر ترین صاحب کو ملتے تھے جب وہ فیڈرل منسٹر تھے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. وہ قطن بھی نہیں گھبراتے تھے. باقی پوری فیڈرل کیبنٹ اجازت لینی ہوتی تھی بادشاہ سلامت سے یا ان کو بتانا ہوتا تھا. لیکن یہ واحد منسٹر ہے، میں آپ کو آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں، میرے دل میں ان کے لیے اتنا ریگارڈ ہے کیونکہ جب وہ منسٹر تھے وہ تب بھی آتے تھے جہانگیر صاحب سے، چھپا رہے تھے، مجھے بھی ملتے تھے، ان سے بھی ملتے تھے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میں نے جب پچھلے کئی سالوں سے تحریک انصاف کے ساتھ کام کیا، آپ کی ایک ایفیلیشنز ہوتی ہیں. میں تو 2 سال نہیں اپنے آپ کو علی زیدی کی ایفیلیشن تھی، اسٹیج میں بیٹھ گیا. علی زیدی سے پرانے تو فواد نہیں ہے، عمران اسماعیل سب سے پرانے. عامر کیانی 26 سال عمران خان صاحب نے کہا مجھے کسی کا افسوس ہے تو عامر کیانی کا افسوس ہے جو پارٹی چھوڑ کے چلا گیا. ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی ایفیلیشن کی. فواد اکیلا ہے جس کو پرابلم ہے. صرف وہ دوست وہ پارٹی کے ساتھ نہیں تھے، وہ ان کے پرسنل دوست بھی تھے. عمران اسماعیل صاحب پارٹی کا تعلق علیحدہ، ان کے ساتھ پرسنل تعلق علیحدہ. تو کیا یہ لوگ ہماری پارٹی کے لیے انہوں نے جو کام کیا کریں گے، اور جو یہ لوگ ہیں یہ ہمارے لیے ایک ہمارے سینئر ہیں میرے. میں فواد چودھری صاحب کی بات کر رہا تھا. میں فواد صاحب، آپ نے کہا نا کہ ان کا پرانا تعلق ہے، تو میں نے آپ کو سارے تعلق گنائے ہیں جو 26 سال. میں کہہ رہا ہوں فواد صاحب منہ کیوں چھپا رہے تھے؟ مجھے اس کا جواب دیں. کمفرٹیبل ہوں گے، سب سے زیادہ کمفرٹیبل وہ ہوں گے ہماری پارٹی میں. میں نے سنا آج میں سے کوئی کہتے پرائیویٹلی فواد صاحب کہتے ہیں میں نے تو پارٹی جوائن ہی نہیں کی ہے. اچھا وہ اس بات کو ہم آئی تھنک یہ کوئی بحث نہیں ہے. وہ وہاں تھے، وہ آپ ان کے لیے ہماری میرے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے. وہ اگر ان کا ہر انسان کا اپنا ایک فیصلہ ہے اور کوئی کسی کو زبردستی نہیں کہا جاتا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. وقت آنے پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے ہمارے ساتھ ہیں، کتنے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. میں اس پہ آپ کو کیا وضاحت دے سکتا ہوں، یہ آپ کسی دن وہ آپ کو وہ بھی بتا سکتے ہیں. لیکن وہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے، یہ آپ کو وقت بتائے گا انشاءاللہ. سر یہ جو آپ کا پارٹی، آپ نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میں آئی ہیو سین پالیٹکس. اتنا تو ہم ساروں کو کریڈٹ دیں کہ ہم 20 30 40 سال سے گیون ہویور اٹ از، کوئی پرسنل کیپیسٹی میں بھی اور ظاہر ہے پروفیشنل کیپیسٹی میں بھی. یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو آپ کیپچر کرتے ہیں. ہر ٹی وی اسکرین آپ پر لگی ہوئی ہے، آپ کی ہر کئی بھی بات لائیو پہنچ رہی ہے لوگوں تک. سو آپ زیادہ سے زیادہ میکسیمائز کرتے ہیں اس چیز کو. آپ لوگوں نے سوال جواب ہی نہیں کیے؟ مطلب آپ کے پاس کہنے کوئی کچھ نہیں تھا؟ نہیں سب کچھ ہے کہنے کو کاشف بھائی. ہم پریس کانفرنس ایک نہیں کریں گے، ہر روز کریں گے. دیٹ واز دا اونلی ڈے ٹو اناؤنس دا پارٹی. اور صرف ہماری ایک اناؤنسمنٹ تھی. ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ ایک اسٹرینتھ دکھائی، اپنا ایک شو کیا. الحمدللہ سارے الیکٹیبلز آئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے ود ان اے ویک اس سے بڑا شو اور کریں گے الیکٹیبلز. اور جو لوگ ہمیں جوائن کریں گے اس دن ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے. آپ روز کہیں گے ہم روز پریس کانفرنس کریں گے. لیکن تو ایک آدھا جلسہ بڑا کر دیں. آپ کو یاد ہے نا خان صاحب نے 30 اکتوبر کا جلسہ کیا تھا، آپ کو تو یاد ہی ہوگا. اور اس کے بعد ایک دم لوگوں کا رجحان شاہ محمود قریشی، شاہ محمود قریشی آ رہے ہیں، جاوید ہاشمی آ رہے ہیں. روز پتہ لگتا تھا. وہ اس ٹائم ایک لفظ تھا وکٹ گر گئی، تو ایک روز کی وکٹیں گر رہی ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی جوائن کر رہا ہوتا. تو وہ ایک آدھا جلسہ آپ بھی کر کے دکھا دیں، اپنی اسٹرینتھ دکھائیں کہ یہ پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ابھی وکٹیں گرنے دیں، ابھی ماحول بننے دیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے جلسہ کریں تو وکٹیں زیادہ گریں گی. آپ کہتے ہیں پہلے وکٹیں گریں گی اس کے بعد جلسہ کریں گے. الٹی سائنس چلا رہے ہیں آپ سیاست کی. جلسہ چلیں ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے آپ کو. ہم کہاں بھاگے ہیں کوئی؟ ہم آپ کو جلسہ بھی کر کے دکھائیں گے. ایک نہیں کریں گے. یہ تو ماحول بنے گا تو جلسے تو ہونے ہیں، کنونشنز ہونے ہیں، جلسے ہونے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ایک جلسہ، آپ یہ بتائیں مجھے کہ جلسے تو 30 اکتوبر تب جب ہوا تھا تو اس کے بعد تو 13 میں الیکشن ہار گئی تھی پی ٹی آئی. کیوں ہاری تھی پتہ ہے آپ کو؟
اس لیے آ رہی میں نے کہا صرف کہ اس پارٹی میں نے کہا لوگوں کا آنا آسان ہو گیا تھا، جیتنے کی بات میں نے اب بھی نہیں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جلسہ بڑا کریں گے. اوکے پرکاش بھائی، وکٹیں بھی گریں، لوگ آئے بھی، جوائننگز بھی ہوئیں، کبھی گھوٹ کی جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، لوگوں کی جوائننگز میں 21 سیٹیں 13 میں. ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا نہیں کہ گارنٹی ہے، یہ 2014 میں گارنٹی نہیں ہے. اور ایک اسٹرکچر آرگنائز کیا، پارٹی کو آرگنائز کیا، الیکٹیبلز کو لائے. اور کون لائے؟ جب ترین صاحب سیکرٹری جنرل تھے پارٹی. ٹھیک ہو، اور ترین صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے تحریک انصاف میں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کی بڑی مہربانی ہے. مجھے تو ترین صاحب ہسٹوریکلی کہتے ہیں، میں ان کا کوئی مخالف ہوں، میں مخالف نہیں، لیکن جو ان کی ٹھیک بات ہے وہ ٹھیک بات ہے. اینڈ ہی ہیڈ ڈن. وہ کبھی بھی نہیں کہتے. میرے سامنے کہا انہوں نے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بڑے ہمبل. But I like him. I mean, I have no problem. I have a right to criticize people. People have a right to criticize me. I have no problem. اور وہ کسی لائٹر موڈ میں آپ کو کہا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، رہی بات پارٹی کی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری پارٹی کو، آپ دیکھیں ہم آرگنائز کریں گے، ہم اپنی ریجنل جو ہے لوگوں کے اسٹرکچر بنا رہے ہیں، ریجن کے لیول پہ لوگوں کو اپوائنٹمنٹس کریں گے. آج بھی ہماری ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے، عامر کیانی صاحب لاہور تھے، سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، علیم صاحب پریزیڈنٹ ہیں، اور ہم لوگوں کو ذمہ داریاں دے رہے ہیں. ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، آپ ہم ایک اچھا اسٹرکچر پارٹی ٹیک آف کریں گے. سر یہ اسٹرکچر جو کھڑا کیا ابھی تک آپ نے، 7 ترجمان بنائے آپ نے پارٹی کے. جی ایڈی وڈی پارٹی ہے تاڈی کہ 1-2 ترجمانوں سے کام نہیں چل رہا تھا، آپ نے کہا 7 بنا دو. یہ کیا عہدے بانٹ رہے تھے؟ نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، لوگوں کے 30 ترجمان. نہیں، ایک بات رک جائے. وین یو سے ترجمان، نہ دیکھیں آپ کی صوبائی کا ترجمان علیحدہ ہوتا ہے، کہ ترجمان دیتا ہے پارٹی پالیسی، ایک آدمی دیتا ہے پارٹی پالیسی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیکرٹری اطلاعات ہوتا ہے نا وہ ایک ہوتا ہے، ترجمان پارٹی کا، پریزیڈنٹ کا عموماً ایک ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پالیسی دینی ہے اور وہ پھر مشورہ کر. 7 بندے پالیسی نہیں دیتے. لگتا ہے کھپت کی. کاشف بھائی آپ نو ایسے نہیں ہے. دیکھیں آپ ذرا، آپ کہیں گے پھر آپ کریٹیسائز کر رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں نا پیچھے 40 لوگ پارٹی کے اسپوکس پرسن تھے پنجاب کے، صرف پرانی پچھلی پی ٹی آئی کے. ابھی 7 لوگوں کو دیکھیں ہم نے بنایا ہے اسپوکس پرسن. آبویس سی بات ہے کسی نے اپنا موقف تو جا کے دینا نا ٹی وی پہ. تو ایک بندہ اکیلا تھوڑی بھاگ کے میں سمجھ گیا. آپ اس کو اس طرح کر لیں کہ یہ ترجمانوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹی وی پروگراموں میں ہماری طرف سے یہ 7 لوگ آئیں گے. ہمارے اسپوکس پرسن ہیں، ہماری پارٹی کی پارٹی لائن جو ہوگی اس کے اوپر یہ سیکٹری اطلاعات نہیں ہے 7 کے ساتھ کریں گے. جی وہ ہو رہا ہے، ان کا بھی نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے انشاءاللہ ود ان اے ڈے، اور شاید آج کل میں ہو جائے گا. یہ 7 کے ساتھ سیکٹری اطلاعات ہوں گے. ٹھیک ہے جی. نہیں 7 کے ساتھ سیکٹری اطلاعات نہیں ہوں گے. یہ آپ کیوں کنٹروورسی میں ڈال رہے ہیں؟ ایک سیکٹری اطلاعات ہوگا، یہ ہمارے اسپوکس پرسن ہیں. اچھا میں سمجھ گیا. خود میں نے ڈسٹنکشن کر لی کہ یہ پارٹی کا موقف ٹی وی پر جا کے دیا جائے کریں گے، لیکن سیکٹری اطلاعات ایک ہی ہوگا.